مردم کو جعلی خواجہ سرا بنا کر رؤف حسن پر حملہ کرایا گیا۔ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کب آنکھیں دکھانا شروع کی تھیں؟ رؤف حسن پر حملے کا فائدہ کیسے ہوا؟ حامد میر کا تہلکہ خیز کالم۔ سینئر صحافی حامد میر لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ چھوٹے پن پر اتر آئیں تو پھر وہ کچھ ہوتا ہے جو اسلام آباد کے ایک معروف علاقے میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کے ساتھ ہوا۔ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے سب لوگ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن اندر سے اس واقعے نے انہیں بھی خوفزدہ کر دیا ہے۔ جو آج رؤف حسن کے ساتھ ہوا ہے وہ کل کو ان کے ساتھ بھی ہوگا، جن پر یہ شک کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 4 مردوں کو خواجہ سراؤں کے روپ میں بھیجا اور ایک عمر رسیدہ شخص پر حملہ کرایا، جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کی اور تلخ لہجے میں اعلان کیا کہ ان کی جماعت پچھلے سال 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار نہیں ہے، لہٰذا ان واقعات پر کوئی معافی نہیں مانگے گی۔ اس پریس کانفرنس کے بعد رؤف حسن کے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف کے ساتھ مارچ 2018 میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جو صاف بتا رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں جان بوجھ کر نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے اور زہر گھولنے والے سیاستدانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے ذاتی مفادات کی تکمیل کر رہے ہیں۔ خواجہ محمد آصف اس وقت وزیر خارجہ تھے اور ان پر دباؤ تھا کہ وہ نواز شریف سے اعلان لا تعلقی کر دیں۔ خواجہ صاحب نواز شریف کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے ایک ورکرز کنونشن میں ان کے چہرے پر سیاہی پھینک دی گئی۔ مقصد صرف یہ پیغام دینا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہاری سیاست پر سیاہ دھبے لگا دیں گے۔ اس واقعے سے اگلے ہی روز لاہور میں ایک تقریب کے دوران نواز شریف پر جوتا پھینکا گیا۔ ان دونوں واقعات کی ذمہ داری ایک مذہبی تنظیم پر ڈالی گئی۔ کچھ دنوں بعد اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال کو ناروال میں گولی مار دی گئی۔ گولی ان کے بازو کو چیرتی ہوئی پیٹ میں پیوست ہو گئی۔ ان کی جان بچ گئی لیکن ان کا بازو آج بھی نارمل نہیں ہے۔ ان پر حملہ کرنے والے نوجوان کا تعلق بھی ایک مذہبی تنظیم سے بتایا گیا۔ ان تمام واقعات کا مقصد مسلم لیگ نون پر دباؤ ڈالنا تھا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نومبر 2017 میں فیض آباد دھرنے کے بعد سے مسلسل دباؤ میں تھی۔ بظاہر یہ دھرنا ایک مذہبی تنظیم نے دیا تھا، لیکن درپردہ اس دھرنے سے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا تھا اور ان تمام کرداروں کو سپریم کورٹ کی طرف سے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں بے نقاب کر دیا گیا۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جن طاقتوں نے 2018 میں مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاؤں باندھ کر تحریک انصاف کو اقتدار دلایا، نومبر 2022 میں عمران خان نے انہی طاقتوں کو خود پر قاتلانہ حملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ احسن اقبال پر گولی چلانے والے عابد کو ایک مذہبی جماعت کا کارکن بنایا گیا اور عمران خان پر گولی چلانے والے نوید کو بھی ایک مذہبی انتہا پسند قرار دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اپنی تقاریر اور بیانات میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ فیض حمید کے خلاف شکوے شکایتیں کرتے رہے، لیکن پھر انہی 2 صاحبان نے عمران خان پر دباؤ ڈالا کہ وہ نواز شریف کو طبی بنیادوں پر بیرون ملک جانے کی اجازت دے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس صدر معین اللہ نے علاج کے لیے نواز شریف کو چند ہفتوں تک بیرون ملک رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ بعد ازاں نواز شریف نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی اجازت دے کر ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ عمران خان کو بطور وزیر اعظم یہ غلط فہمی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے سوا اور کوئی چوائس نہیں۔ جب DG ISI کے ٹرانسفر پر جنرل باجوہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا تو انہوں نے اپنے کچھ قریبی ساتھیوں سے کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ مجھے ہٹا کر آصف زرداری یا شہباز شریف کو نہیں لا سکتے۔ یہی غلط فہمی ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی۔ آج آصف علی زرداری صدر اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لیکن ان دونوں کی حکومت عوامی تائید سے محروم نظر آتی ہے۔ رؤف حسن پر ہونے والے حملے سے حکومت کی ساکھ مزید مجروح ہوئی ہے اور تحریک انصاف کے لیے ہمدردی میں اضافہ ہوا ہے۔ آج کل شاید مسلم لیگ نون کی قیادت بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہے کہ شہباز شریف کو ہٹا کر عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا۔ یاد کیجیے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کب آنکھیں دکھانا شروع کی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ محاذ آرائی کے بعد عمران خان کی حکومت اتنی غیر مقبول ہو گئی تھی کہ اس کے اپنے اراکین اسمبلی نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی اور خان صاحب کو قومی اسمبلی میں بجٹ منظور کرانے کے لیے ISI کی مدد حاصل کرنا پڑی تھی۔ عمران خان کی مشکلات وزیر اعظم بننے کے 1 سال بعد شروع ہوئی تھی، لیکن شہباز شریف کی حکومت نے عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ محاذ آرائی کے لیے فاسٹ ٹریک پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ جس جج نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی، اس جج کی آج کردار کشی کی جا رہی ہے۔ وہ مریم نواز جو عمران خان کے دور حکومت میں یہ فرمایا کرتی تھیں کہ میڈیا کا گلا گھونٹنے کا مطلب پاکستان کا گلا گھونٹنا ہے، آج میڈیا کی سب تنظیمیں ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ہتک عزت کے نئے قانون کے نام پر میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ عجیب قانون ہے۔ اس قانون کے تحت بشرا بی بی کو پنکی پیرنی کہنے والے کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا مقدمے کی کارروائی کو رپورٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے وفاقی حکومت کی ایک اہم شخصیت نے چند دن قبل یقین دلایا تھا کہ پنجاب حکومت اس قانون
कानून को मौजूदा शक्ल में मंजूर नहीं कराएगी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये कानून अफरा तफरी में मंजूर करा दिया है। ये मत समझें कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस कानून के पीछे खड़े हैं। आसार बता रहे हैं कि इस कानून की मंजूरी ने स्टेक होल्डर्स में इख्तलाफ राय पैदा कर दिया है। रऊफ हसन पर हमले ने भी स्टेक होल्डर्स को परेशान कर दिया है और वो एक दूसरे की तरफ सवाल भरी नजरों से देख रहे हैं। सोचने की बात यह है कि रऊफ हसन पर हमले का फायदा किसे हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी जमातों को इदारों से लड़ाकर कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश में हैं। सिर्फ इतना पता कर लें कि फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट से कौन खुश है और कौन ना खुश। ये वो लोग हैं जो कभी सियासतदानों के चेहरे पर स्याही फेंकते हैं, कभी उनके चेहरे पर ब्लेड मारते हैं, उन्हें आपस में लड़ाते हैं और फिर बच निकलते हैं। अब उन्होंने ख्वाजा सराओं का रूप धार लिया है। उन्हें बेनकाब किए बगैर हमारी जमहूरियत अवाम के लिए बेफैज रहेगी।